کے لیے ان کی بات اتنی ہی امید کے خلاف تھی جتنی انہوں نے سوچی تھی۔ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ میں آپ کو منع کر چکا ہوں، میں ہانیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ دھیمے لیکن مضبوط تھا۔ جہاں تم چاہو وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ… انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر گہری سانس لی اور بازو لپیٹ کر قالین کو گھورنے لگی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ اب تک منہ موڑے قالین کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے پاس روبیشا کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہانیہ کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ یہ وجہ کیا کم ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا؟ تو میں بھی روبیشا کو پسند نہیں کرتی۔ بس، اف خدایا! اس نے شدید غصے میں ریموٹ پٹکا۔ امی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ زندگی مجھے گزارنی ہے، آپ کو نہیں۔ اس نے بے مروتی کی حد کر دی۔ اور تم کیوں نہیں سمجھتے کہ خاندان والوں کو منہ مجھے دکھانا ہے، تمہیں نہیں؟ انہوں نے بھی آج ہی سب کہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ خاندان والے آپ کے لیے میری خوشیوں سے زیادہ اہم ہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی تمہارے لیے ماں سے زیادہ اہم ہے؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے خاندان والوں پر۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اور کیا؟ مجھ پر، اپنی ماں پر بولو، کہہ دو۔ ابھی وہ منحوس گھر میں آئی نہیں، میری اولاد کا یہ حال ہے۔ وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر بھڑک سی گئی۔ وہ نہیں میں سر ہلاتا کچھ کہنے کی کوشش میں ناکام ہو کر سر تھام کر صوفے پر گر گیا۔ ماما! شاہ نور نے لاؤنج کے انٹرنس گیٹ پر قدم رکھ کر ان کی بے بھاؤ سناتی آواز کو روکا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کا اور خالہ کا جھگڑا؟ وہ ابھی کہیں باہر سے لوٹی تھی۔ چہرے پر پریشانی اور گھر میں پکنے والی کھچڑی کچھ حد تک جانکاری رکھتی تھی۔ خالہ سے کیوں ہوگا جھگڑا؟ میں تو ابھی انہی سے نہیں نپٹی۔ تو پھر وہ اتنے خراب موڈ میں کیوں تھیں؟ تیزی سے گیٹ سے نکلی اور چلی گئیں۔ بلال ہکا بکا سا سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کیا صالحہ آئی تھی یہاں؟ انہیں اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ روبیشا کے لیے اس کی پسندیدگی کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی جتنی ہانیہ کو ناپسند کرنے کی۔ وہ ماڈرن، پڑھی لکھی، فیشنیبل لڑکی تھی۔ اسی حساب سے اس کا پہناوا تھا اور اسی انداز کی بات چیت۔ بلال کو اس میں کوئی بات ایسی نہ لگتی کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا، سوائے اس کے چہرے کے اور آنکھوں سے جھلکتی پسندیدگی جو صرف اور صرف خاص بلال کے لیے تھی، اور جسے محسوس کر کے وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا۔ اور اس چیز کو جب وہ شاہ نور کے ساتھ مل کر انجوائے کرتی تو غصے کے مارے اس کا دل چاہتا کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کا بھی گلا دبا دے جو ہانیہ کے بڑے بھائی سے انگیج تھی۔ اس نے بار بار روبیشا کو خاندان کے فنکشنز میں سجے سنورے دیکھا تھا۔ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود رشتہ داری ایسے قریبی نہ تھی اور نہ ہی اس قسم کی تھی کہ مجبوری کی حالت میں خاندان کے فنکشنز کے علاوہ ایک دوسرے کے گھر بھی آنا جانا ہو جاتا۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی کافی دن تک یہی سمجھتا رہا کہ روبیشا زین ہی کی بیوی بنے گی۔ اس کے باوجود اس نے کبھی دونوں کو بنا وجہ کبھی ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نہیں دیکھا، جیسا کہ ہانیہ پوری دنیا میں بلال اور اپنا فیانسی کہتی پھرتی تھی۔ اسے اس بات کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ بلال کو یہ بات کیسی لگتی ہے۔ اس کے الٹ روبیشا کا تمیزدار لباس، دھیما انداز اور خاص کر زین کے ساتھ بے حد ٹھنڈا رویہ ہمیشہ اس کی نگاہوں میں پسندیدہ رہا۔ زین کی کسی اور سے شادی اس کے لیے بھی اتنی ہی امید کے الٹ تھی جتنی دوسروں کے لیے، لیکن اس نے کچھ ہی دن بعد دل میں خواہش کی ایک نئی نازک کونپل کو پھوٹتے دیکھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کونپل پھولوں میں بدل گئی جس نے اس کے دل کی 4 دیواروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے روبیشا سے کتنے برسوں پرانی پہچان ہے۔ مہینوں سے اس کی شکل تک نہ دیکھنے کے باوجود وہ اسے 24 گھنٹے اپنے ساتھ محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کا تصور کرتے کرتے اتنی دور پہنچ جاتا کہ یہ حقیقت اپنے آپ اپنا وجود کھو دیتی تھی کہ روبیشا کو اس کے ارادوں کی بھنک تک نہ تھی، اور وہ سب کچھ جاننے
کے بعد کیا سوچتی، کیا کہتی، کیا سمجھتی، اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ شاید اس کو خود پر سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا۔ گھر کے ماحول میں ایک محسوس کیا جانے والا تناؤ تھا۔ تائی امی جہاں بیٹے کی حرکتوں سے پریشان تھیں، وہیں بہو سے شرمسار۔ وہ سمجھتی تھیں زین کی زندگی میں کسی اور کے آ جانے سے ربا اپنے آپ نکل جائے گی۔ بیوی کی ایک الگ مضبوط حیثیت ہوتی ہے، مگر ان کی سب تدبیریں ایک کے بعد ایک ناکام ہوتی چلی گئیں۔ جب زین نے جاب شروع کی تو انہوں نے اپنے شوہر کا مکان بیچ کر دیورانی کے گھر سے دور دراز علاقے میں بہتر جگہ پر نیا گھر لے لیا تاکہ زین کا آنا جانا کم ہو سکے۔ اپنی بہو کی تلاش میں انہوں نے کنووں میں بانس ڈلوا دیے۔ جو حور پری وہ زین کے لیے چن کر لائی تھی، اس کی خوبصورتی کی چمک سے ان کی اپنی آنکھیں دھندلائی جاتی تھی۔ زین تو پھر مرد تھا، انہیں پتا تھا کہ تھوڑے ہی دن اس کے خوبصورت ساتھ کے آگے روبیشہ اور زین کی اپنی طرف سے سو کالڈ محبت کہیں منہ چھپا کر بھاگ جائے گی۔ سارا خاندان مناہل کی خوبصورتی کی تعریف کرتا نظر آیا۔ شادی والے دن ان کی گردن فخر سے تن گئی تھی جب ولیمے میں انہوں نے زین کے دائیں بائیں مناہل اور روبیشہ کو بیٹھا دیکھ کر ان کا کمپیریزن کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے ربا کو کسی لائق مانتی تھی، نہ وہ صورت میں اس کے برابر تھی، نہ تعلیم، نہ خاندانی سٹیٹس، اور سب سے اہم چیز ذہنی ملاپ تو ان کے نزدیک غور کے لائق چیز تھی ہی نہیں۔ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود دونوں پہلے دن کی طرح دور دور، خاموش اور لا تعلق نظر آتے تھے۔ شادی شدہ جوڑوں تو شروعاتی دنوں میں بے حد قریب، پرجوش اور خوش دکھتے ہیں، وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ نہ زین کی نظریں ویسی تھی، کچھ کہتی کچھ سنتی بولتی، نہ مناہل کے گال گلگل ہوتے، نہ اٹھتی گرتی پلکیں، نہ حیا والی مسکراہٹ۔ یہ سب روبیشہ کا ہی کیا دھرا ہے۔ آخر وہ فیصلے کے انداز میں سوچتی ہوئی اٹھی۔ مناہل لاؤنج میں پتھر کا بت بنی ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی، اسے بتا کر باہر نکل آئیں۔ ان کا رخ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف تھا۔ دیورانی کے گھر کا راستہ تھوڑا لمبا ہی سہی، مگر اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ زین کو بنا بتائے وہاں نہ جا سکیں۔ ریحان سعدی گہری نظروں اور بہت سنجیدگی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شرمسار تو تھا، لیکن اپنے بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے ذرا بھی تیار نہ تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری دونوں باتیں بڑوں کی ناراضگی کی وجہ بن رہی ہے، ہانیہ سے شادی سے انکار بھی اور اس لڑکی کی ضد بھی۔ اپنی بیگم کے مقابلے انہیں روبیشہ اور اس کے گھر والوں سے کوئی جلن بھی نہ تھی، بلکہ دل میں سے سوچتے تو وہی انہیں ہمدردی کے لائق بھی نظر آتی۔ لیکن دونوں باتیں جائز بھی ہیں اور میرا حق بھی۔ میں ہانیہ سے شادی سے انکار بھی کر سکتا ہوں اور ربا کو چن بھی سکتا ہوں۔ آمنہ کی برداشت کی حد بس یہی تک تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے بلال، اگر ہانیہ تمہیں پسند نہیں تو کہیں اور کر لو شادی، مگر وہاں نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ ایک تو وہ میری بہن کی سوتن کی لڑکی ہے، دوسرے تم کچھ نہیں جانتے۔ بھائی اسے سمجھائیں نا۔ وہ آخر میں جج ہو کر پھر شوہر کی طرف مڑ گئیں۔ بیٹا، اس فیملی میں صرف ایک اس لڑکی کو چھوڑ کر سب میں کوئی نہ کوئی فزیکل یا مینٹل ڈسٹربنس ہے۔ اس کی بڑی بہن کی شادی کو کافی دن ہو گئے ہیں، وہ اب تک بے اولاد ہے۔ خود ان کی اپنی ماں کوئی صحت مند نہیں تھیں، جبھی